پوری دنیا نفسیاتی مریضوں سے بھری پڑی ہے. دماغی طور پر مفلوج اور ذہنی طور پر معذور لوگوں کی تعداد بھی بلینز میں ہے. دنیا بھر میں ایسے مریضوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے پورا معاشرہ اور ان کا گھرانہ جلد از جلد بندوبست کرتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں سماجی دباؤ سے لے کر موروثی بیماریوں تک نفسیاتی اور دماغی مریض تو ملینز کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے مناسب علاج معالجے کے لیے علاج گاہوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو قدرتی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے نفسیاتی یا دماغی مریض ہو گئے. لیکن اسی ملک میں چند ایسی وارداتیں بھی دیکھنے سننے کو ملتی ہیں جہاں اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر بھلے چنگے بندے یا بندی کو پاگل بنا دیا جاتا ہے. آج سچ کے سفر میں ہم چند ایسے ہی خواتین سے ملیں گے جنہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاگل بنا دیا گیا ہے. شاید وہ اتنے پاگل نہ تھے جتنے کہ آج کل ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں بسنے والے نفسیاتی اور دماغی مریض عام طور پر جیتے جی دھتکار دیے جاتے ہیں اور مر جانے کی صورت میں لاوارث لاش قرار دے کر دبا دیے جاتے ہیں. نسرین اختر عمر سے معلوم نہیں، سکنا بی بی بھول گئی ہے، کس گھرانے سے ہے یہ بھی یاد نہیں رہا، لیکن جو یاد رہ گیا وہ سنتے ہیں. نام کیا ہے بہن؟ نام یہی رکھو نسرین کالو. اور کے نسرین کالو. کالو کون کہتا ہے؟ کالو بھی لوگ کہتے ہیں. شادی کی آپ نے؟ شادیاں تو بہت ہوئی ہیں اس تھانے چ. کتنے بچے ہوئے؟ بچے تو ساری عمر ہی ہوتے رہے جتنے بھی گئی. شوہر کہاں گئے؟ آپ کہہ رہی ہیں بہت سی شادیاں کی، شوہر کہاں گئے؟ شوہر چلے جانے. میں کدی کیٹ کر کے لیا کہ آ منو اس طرح کر تک مار کوٹ کے چلا جائے گا. نہیں ماں باپ ہیں؟ نہیں میرے ہے ہی نہیں. گھر دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کا؟ میرا کوئی بنتا ہی نہیں. بس یہی کہتے ہیں چنگا وقت ہوتا دوئی زنانی لا لیندے نے تے کھڑیاں لاندے نے ظلم کر دینے کے. آپ کے ساتھ 3 شوہروں نے ایسا کیا کہ انہوں نے دوسری عورت کر لی؟ ہاں. میرے چاہ پین لگی تے کھو کے ڈول سٹی کھان پہندی تے دوئی نو کھوا لیندے تے منو نہیں کھواندے. نسرین بی بی کے بقول انہوں نے 3 شادیاں کی، لیکن ہر بار شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ جاتی رہی اور نسرین کو دھتکار دیا جاتا رہا. ان دکھوں اور مصیبتوں نے اسے اچھا خاصا دماغی مریض بنا دیا ہے اور اب یہ لاوارث بی بی نیم پاگل ہے. بتائیں نا، کھل کے بتائیں. میں چاہ رہا ہوں آپ کھول کے تھے وہ ساری عمر کھلتا رہتا. وہ نہیں کھلی میری شریکنی. تیرے ادھر کڑے پیسے نہیں تیرے کڑے کھانے نے، تیرے کڑے کار نے. کوئی پیسے کھانے نہیں، کوئی کار نہیں اتنے. لوگوں نے کرا شاید کھانا ہے، روٹی جانی سا تیرے بہ رہے. کس نے کیا یہ؟ شوہر نے؟ شوہر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہی. جو چوڑا تو کتا اس نے کڑے پیسے پیسے پیسہ بنی کھانے کھانا. میں تو باہر کٹا کے جاوا تو کھان پوا تو کھو لیندی ہے. روٹی گندی کہ تو گندی ہے. تو پھر آپ اپنے شوہر سے شکوہ کرتی تھی؟ اور دفعہ کام اور کرا گے شوہر. آپ کے شوہر نے آپ سے اجازت لے کے دوسری شادی کی تھی؟ نہ یہ تو کیا کر دے تیری میری لاش کھوندا تے کھاندا لوکاں نے کراں تے. نسرین دختر نامعلوم، زوجہ نامعلوم. پے در پے شادیوں کی ناکامی کے بعد جب ذہنی مریضہ بن گئی تو مانگ تانگ کر اس نے اپنا پیٹ بھرا. اسی دوران ایک روز اس کا پیر ٹوٹ گیا. یہ چوٹ لگنے کی کہانی بھی یہ خاصی عجیب سناتی ہے. تو یہ پاؤں کیسے ٹوٹا آپ کا؟ پاؤں جی میں روٹی لے آندی ایسے طرح تو انہاں تروڑ تراڑ کے. کسی نے پاؤں توڑا آپ کا؟ کس نے توڑا؟ انہاں توڑیا. سپاہی میں کیا کر سکنا. سپاہی کدی من سارے نو پہنچ جاندے نے، بالکل قیمہ بنا جاندے نے، پھر پانی کر کے جوڑ دے رہندے. کون؟ سپاہی جڑے. کون سے سپاہی؟ سارے سپاہی. پولیس کے؟ ہاں. نہ روٹی دین دین کدی سارا مار جاندے نے. نہیں تو آپ کا قیمہ کیوں کر جاتے ہیں؟ قیمہ تاں کر دین کہ چجی جے ہو جاندی ہے. نہ روٹی ملدی، نہ پانی ملدا ہے، نہ کھانا ملدا ہے. گھریلو جھگڑوں اور سماجی دباؤ کا شکار ہمارے ہاں تقریباً 63% طبقہ نفسیاتی الجھنوں میں گھرا رہتا ہے، جن کے علاج کے لیے ملک میں ماہر نفسیات کی کمی ہے اور علاج گاہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے کسی نے بلا ٹیکے لواواں زخم ہوئے پانی پانی بنے ہیں. تکلیف زیادہ پیر میں؟ بہت ہے.
کسی سے شکوہ ہے بہن زندگی میں؟ کہ شکوہ کرنا کہ شکایت کرنا، کس سے مارا ہے آپ کو آج تک؟ سارے لوگوں نے مارے، دکھ کیا ہے زندگی میں؟ اور سارے دکھ دیکھے ہوئے سے 3 فٹ 4 انچ قد کی یہ خاتون بھی نیم پاگل قرار دے کر گھر سے نکال دی گئی ہے اور آج کل ایک لاوارث خانے میں پناہ گزین ہے۔ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں کو جائے گی، کم از کم اسے تو کچھ نہیں پتا۔ نام ہی تو دسو نا۔ نام کوئی نہیں؟ اچھا، آپ کا کسی نے نام ہی نہیں رکھا؟ کچھ کہہ کے بلاتے تو ہوں گے گھر والے؟ اوپر لوگ کو نہ پڑتے امی ابو کہاں ہیں؟ نہیں ہے؟ کوتاہ قد یہ ذہنی مریضہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی اس کی کوئی بات کسی کو سمجھ آتی ہے۔ یہ کس کی اولاد ہے اسے یاد نہیں، لیکن آخری بار اسے گھر والوں نے مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ذلت، رسوائی اور تشدد اس پاگل پن میں بھی اسے اچھی طرح یاد ہے۔ کس طرح کاٹا آپ کو؟ یہ مکے مار کے نہ پاگل کر کے کٹ چھوڑے۔ کس نے مارا؟ کس نے؟ جنان کے کوڑ بنتے جواز سے بھی دب کے مارے، دوسری چیز بچا تو جواسری چیزیں نانی سوچ پہ دب کے مارے۔ یہ غلط تک کو دیکھا۔ آج بھی ہمارے ملک میں تعلیم، صحت، روزگار اور بروقت انصاف سے محروم کروڑوں عورتیں بستی ہیں۔ خاص طور پر کسی الجھن میں الجھی ہوئی کو سلجھانے میں تو کوئی ذرا کم ہی دلچسپی لیتا ہے۔ گھریلو جھگڑے، سماجی دباؤ، جان لیوا مہنگائی، بڑھتی ہوئی ناانصافی، دہشت گردی، ڈر، خوف، فکر اور تشدد ہمارے ارد گرد نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ کر رہا ہے۔ وزارت صحت حکومت پاکستان کو نفسیاتی مریضوں کی خصوصی علاج گاہیں بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ بہن بیٹی سے جائیداد ہتھیانے اور تشدد کے ذریعے اسے پاگل بنا دینے کا واقعہ اس بریک کے بعد۔ نفسیاتی الجھنوں کا شکار اور دماغی طور پر معذور افراد کو بعض اوقات ایسے شدید دورے پڑتے ہیں کہ گھر بھر کے لیے انہیں سنبھالنا واقعی ممکن نہیں رہتا۔ یہاں تک یہ بات 100% درست ہے، لیکن کہیں کہیں نفسیاتی مریضوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں بھی برتی جاتی ہیں۔ معمولی نوعیت کی بیماری کو پاگل پن بنا دیا جاتا ہے اور ایسے مریضوں سے نفرت کی جاتی ہے، جو کہ قطعی طور پر غیر انسانی رویہ ہے۔ لیکن اس وقت جس ذہنی مریضہ سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ بالکل نفسیاتی طور پر ٹھیک تھی اور اس سے کوئی پاگل پن بھی نہ تھا، لیکن اسے مار مار کر پاگل ضرور کر دیا گیا ہے۔ راشدہ بی بی، عمر 25 سال، کیفیت ذہنی مریضہ، سکنا ایدھی ہوم کا شیلٹر ہاؤس۔ بی بی پیدائشی طور پر دماغی مریض ہے یا پھر زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہوا تھا، ذرا پوچھتے ہیں۔ بی بی کہاں کی رہنے والی؟ لاہور کے۔ لاہور۔ تو یہاں ایدھی ہوم میں کیسے آئی؟ وہ جھگڑا ہوتا تھا نا، 13 سال کی تھی جب چوٹ لگی ہے دماغ میں، ہڈی کریک کی، بھائی نے چھری لگی تھی نا اس حصے میں۔ چوٹ کیسے لگی تھی؟ دودھ رڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے غلطی سے بھائی نے رسی سے پیچھے باندھ لیا، تو میں نے کیا غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، تو پھر بھی انہوں نے مجھے چھری سے مار کے کمرے میں تاڑ دیا۔ 2-3 دفعہ مجھے بجلی کے ساتھ جھٹکے دیے نا تو مجھے کمرے میں تاڑ دیا دوبارہ۔ یہ سب چھریاں لگی آپ کے سر میں؟ تو چھریاں اسے سیدھی ماری کیا؟ سیدھی لگائی نا تو وہ دوبارہ دھکا دیا نا، دروازے کا فریم بنا کے رکھا ہوا تھا سامنے کاندھ کے ساتھ، اس کے ساتھ دھکا دیا۔ ساری رات میں بے ہوش رہی ہوں، تو صبح ہوش آئی تو بہت گہری چوٹ تھی۔ پھر جیسے میں نے شیشے کی طرف گئی نا تو میں نے دیکھا پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئی، تو پھر اسپتال میں بے واس کر کے مجھے داخل کروا کے چلے گئے، کہتے تم کبھی بھی نہیں تمہیں گھر لے کے جائیں گے۔ بقول راشدہ بی بی، بھائی نے اس پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، سر میں چھریاں ماری اور اپنے تئیں بہن کو قتل کر دیا، لیکن زندگی اسے موت کے ہاتھوں سے واپس چھین لائی۔ راشدہ کی جان تو بچ گئی، لیکن سر کی چوٹ نے اسے دماغی مریض بنا دیا۔ صحت کے حالات کیا ہیں؟ وہ ٹھیک نہیں، کبھی کبھی گر جاتی ہوں، اسی طرح بے ہوش ہو کے۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھی میری نظر اتنی خراب ہوئی، نیچے گر جاتی ہوں۔ سر میں چھریاں لگنے کے بعد ہوا ہے؟ جی، سرجری کافی کروائی میں نے۔ کتنی چھریاں ماری اس نے آپ کے سر میں؟ کافی 2-3-4 دفعہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ یہ 2 چھریوں کی کارروائی تو نہیں ہے بہن،
یہ تو بے تحاشا. سر کی گہری چوٹ نے راشدہ سے یادداشت چھین لی. اس کے اپنے بیان کے مطابق اس کے سگے بھائی نے معمولی رنجش کی بنا پر سر میں چھریاں ماری، لیکن دودھ گر جانے کی سزا اس قدر بھیانک نہیں ہو سکتی. بہن پر کیے جانے والے اس تشدد کی کڑیاں یقیناً کہیں اور جا کر ملتی ہیں. بات یہ ایسی تھے، بھائی نے کسی کا پیسہ دینا تھا 2-3 لاکھ روپیہ. ہائی کورٹ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد دیں گے آپ کو. تو پچھلے سال آدھے تو ان کو دے دیے. تو اس کے بعد میرا بھائی کہتا ہے کہ پیسے ہمارے سے نہیں دیے جاتے، تم رضامند ہو تمہاری ادھر شادی کر دیتے. میں کہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی. اور اس کے بعد پھر رشتہ ڈھونڈا. اس کے 4 بچے تھے. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. کہتے جان سے مار دیں گے تم گھر سے دوبارہ قدم اٹھایا. تم وہ بندہ آپ کو پسند بھی نہیں تھا؟ نہیں تھا پسند. تو بھائی آپ قرضے کی جگہ آپ کو وہاں دے کر قرضہ چھڑانا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں تمہیں جان سے مار دیں گے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. راشدہ بی بی پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں پولیس اور اس کے گھر والوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. اس ظلم کے خلاف یہ مظلوم آواز اٹھانا چاہتی ہے، لیکن کوئی اسے سننے کو تیار نہیں. بہن بیٹی سے جائیداد ہتھیانے اور اسے اپنے حق میں استعمال کرنے کی یہ داستان ابھی جاری ہے. بجلی کے ساتھ بھی جلایا. اس کے بعد کہتے ہیں ہم گیس چھوڑ دیں گے اور سب کو یہی بتائیں گے کہ آپ ہی حرام کی موت مری ہے. ہم نے کچھ نہیں اس کو کہا. حرام کی موت کیسے مری؟ مطلب کہ ہم نے گیس لگائی نا کچن میں، تو کہتے ہیں یہ کچن کا کام کرنے کے لیے جائے گی تو یہ جل جائے گی. تو ہم کہیں گے تو یہ خود جلی ہے. جائیداد کتنی ہے آپ کی جس کے لیے آپ کا یہ اشر کیا گیا؟ 3-4 لاکھ روپیہ بنا ہوئے گا. 3-4 لاکھ کے لیے آپ کی یہ حالت کر دی ہے؟ جی. یہ حمیرہ عظیم ہے، نفسیاتی اور دماغی مریضوں کے درمیان رہتی ہیں. ان کو بھی گھر والے عبدالستار ایدھی کے ہاں پاگل قرار دے کر چھوڑ گئے ہیں. یہ کتنی پاگل ہیں اور ان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہے، بات کر کے دیکھتے ہیں. یہاں کیسے ہیں؟ یہاں پہ میرے ابو میں نے چھوڑا ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے تم پاگل ہو. آپ پاگل ہیں؟ نہیں. تو پھر وہ کیسے کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں؟ بس امی ابو کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ آپ پاگل ہیں. میں کہا نہیں، میں تو ٹھیک ہوں. گم پلیس میں داخل تھی میں، وہاں پہ 3 دن رہی ہوں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا دماغ چھوٹا رہ گیا ہے. دماغ چھوٹا رہ گیا؟ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے چھوٹا رہ گیا؟ نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا، گم پلیس والوں نے. ماں باپ کا سلوک کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ اچھا تھا. پھر انہوں نے آپ کو پاگل کیوں قرار دے دیا؟ بس ویسے ہی. توڑ پھوڑ کرتی تھی آپ؟ نہیں. حمیرہ عظیم مکمل طور پر نارمل نہیں، لیکن یہ خود کو اب نارمل ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک عام عورت کی طرح گھر بسانے کا خواب اس ذہنی مریضہ نے بھی اپنی آنکھوں میں سجا رکھا ہے. سنیے گا پاگل قرار دی جانے والی اپنے بارے میں کیا سوچتی ہیں. میری منگنی ہوئی ہوئی ہے. لڑکا آپ کو پسند ہے؟ جی. کیا نام ہے لڑکے کا؟ اس کا نام ہے نومی. تو آپ کو کہاں ملا تھا وہ؟ ہمارے گھر آئے تھے. تو ملتا ہے آپ سے؟ جی. کیا کہتا ہے؟ بس کہتے تھے تمہاری شادی ہو جائے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. شادی ہو کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی. میرے نہیں خیال. آپ سمجھتے ہیں ایسے کہ شادی ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو بندہ؟ جی. آپ کی شادی ہو جائے گی آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی.